پاکستانی میڈیا میں، سیاست میں، صحافت میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ شیخ رشید صاحب نظر ہی نہیں آ رہے. آپ ان سے ان انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کریں، وہ نمبر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. بالکل. اور یہ شیخ رشید صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جب منسٹرز بھی ہوتے تھے کچھ بھی، یہ ٹی وی کے اتنے شوقین ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے چینل کو انٹرویو دے دیتے تھے. کئی کسائی تو پروفیشنل کسائی ہیں اور کئی ہوتے ہیں موسمی کسائی. تو آپ موسمی کسائیوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے. ناظرین السلام علیکم. کل عید کا دن ہے اور آپ بھی اپنے گھروں میں عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. اس عید کے حوالے سے قربانی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، لیکن کچھ قربانیاں سیاسی قربانیاں ہو رہی ہیں، کچھ قربانیاں عدالتی قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور طرح کی بھی قربانیاں سننے کو آ رہی ہیں. ایک شیخ رشید صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے اس زمانے میں، وہ ہر عید پہ کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. اب سنا ہے وسیم صاحب ان کی اپنی قربانی ہو چکی ہے. اس وقت تو بھاگتے پھر رہے ہیں، کیسی وہ ہیں کہ بس وہ قربانی سے بچنا چاہ رہے ہیں. ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے، عمران خان کا دور تھا، اس سے پہلے دور تھا، نواز شریف قبل کے دور تھا، جب 2017-18 میں تو کہتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. یعنی کہ وہ ایک ایسے کسائی کی مانند تھے کہ چھری ہاتھ میں پکڑ کے ہر کسی پہ چلاتے تھے. اس وقت وہ جو ہے نا، آپ کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، اس وقت وہ چھری کسی اور کے ہاتھ میں اور وہ بھاگ رہے ہیں. اچھا، شیخ صاحب نے نا بڑی قربانیاں کرائی ہیں اس ملک میں، مطلب جہاں جہاں انہیں مطلب ابھی عید اگر اچھے 8 مہینے دور ہے، انہوں نے اعلان کر دینا ہے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. اب میرے خیال میں کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں پاکستانی میڈیا میں، سیاست میں، صحافت میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ شیخ رشید صاحب نظر ہی نہیں آ رہے. آپ ان سے ان انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کریں، وہ نمبر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. بالکل. اور یہ شیخ رشید صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جب منسٹرز بھی ہوتے تھے کچھ بھی، یہ ٹی وی کے اتنے شوقین ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے چینل کو انٹرویو دے دیتے تھے. ہر وقت دستیاب ہوتے تھے، ہر بیپر کے لیے دستیاب ہوتے تھے. صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کے خبر نامے میں ان کا بیپر چل سکتا تھا. لیکن جب انٹیریئر منسٹر تھے، جب ریلوے منسٹر تھے، جب انفارمیشن منسٹر تھے، ہر دور میں دستیاب ہوتے تھے. لیکن ایسا ابتلا کا دور ہے کہ اب وہ دستیاب نہیں. اچھا، ان کے حوالے سے 2 واقعات بہت مشہور ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے شیخ صاحب، مطلب میڈیا بھی لگتا ہے ریٹنگ. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ میڈیا کو یہ بات سمجھانے میں شیخ صاحب کا اپنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ ریہرس کرتے ہیں وہ جملے کہ یہ جملے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ روا روی میں بول گئے ہیں، وہ بہت اس کے اوپر محنت کرتے ہیں. 4-6 لوگوں سے مشورہ کر کے وہ جگتے ہیں. یا لیکن وٹی ہیں وہ، میں آپ کو بتاؤں، تیاری جو انٹرویو کی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر میک اپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. وہ اپنی لکس کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں، بڑا اچھا وہ لگنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی تیاری کرتے ہیں. میں نے جیو کے لیے اور باقی چینل کے لیے ان کے کبھی انٹرویوز کیے ہیں، تو اس میں نے دیکھا ہے. لیکن فی البدی بولتے ہیں، وٹی وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں. اور اگر ان کے کئی پہلو بہت اچھے بھی ہیں زندگی کے، دیکھا جائے صحافیوں کے ساتھ بڑے کوآپریٹیو ہیں، انٹرویو کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں، موقف دے دیتے ہیں، جلدی جواب دے دیتے ہیں. تو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، وہ ہونی چاہیے. عید کا موقع ہے، کچھ تو نہیں، ویسے قربانی کا ذکر آ گیا. ایک واقعہ ان کے حوالے سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جنرل مشرف کے یہ انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کسی نے جنرل مشرف کو کہا کہ بھائی، پہلے جاوید جبار صاحب تھے، وہ آپ کو پتہ ہے انگریزی طرح کے آدمی تھے، انگریزی بولتے تھے. تو کسی نے پھر اس کی جگہ شیخ رشید آ گئے. شیخ رشید اپنا وہ باٹی جو ہے، اور باٹی گیٹ والا، پنڈی والا وہاں پہ پاشا کھانے والا، تو اس طرح کا. کسی نے کہا کہ شیخ صاحب جل صاحب، یہ جو ہے نا شیخ رشید جو ہے، آپ کا انفارمیشن، آپ خود اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آگرہ سمٹ کر کے آئے ہیں، اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، کمال پرسنالٹی ہے آپ کی. تو جاوید جبار ٹھیک تھا، شیخ رشید صاحب نہ انگریزی آتی ہے، نہ کچھ، نہ وہ کلچرڈ اور مینرزم ہے. تو شیخ رشید نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا یار وہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں کہ نہ وہ مینرزم ہے، نہ وہ تہذیب ہے، لیکن اس شخص میں ایک ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر میں ادھر کا اشارہ کروں نا، تو جب تک یہ میری انگلی ادھر تک جائے گی تو یہ شخص اس سمت میں 100 کلومیٹر آگے جا چکا ہوگا. یہ تو آپ نے دیکھا، لچک بہت جاتا ہے، وہ انتہا کی لچک ہے. اچھا مجھے، لیکن یہ عید صرف شیخ صاحب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس عید پہ آپ دیکھیں نا، قربانی سے کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. ہاں وہ دیکھ لیجئے نا. اب دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن پہلے آ جانا، وہ عدالتی قربانی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہے کہ ان کی جو چیف صاحب جو آج کل کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے سماعتیں کی، اس پر مقتدر حلقوں میں اچھے انداز سے نہیں دیکھا جا رہا.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ چیف صاحب نے ریٹائر بھی ہونا ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی جو ہے وہ اچھی نہ رہے؟ مطلب وہ ایسا کر رہے ہیں, نوائے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہے نا چلتا ہوا, اس سسٹم کے اگینسٹ دھارے میں بہ رہے ہیں. تھوڑا اصل میں نا لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں, مجھے سمجھائیں تھوڑا سا, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. یہ سسٹم تھوڑے دنوں پہلے کچھ اور تھا, یہ سسٹم پہلے کسی اور طرح کی قربانی مانگ رہا تھا اور اب کسی اور طرح کی قربانی مانگ رہا ہے. تو جو پہلے لوگ قربانیاں دے رہے تھے اب ان کی قربانی ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, اب تو نئی معاملات شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں ویسے آج کل توہین عدالت بھی کوئی نہیں ہوتی, تو بندیال صاحب تھوڑا سا ہی عرصہ ہے پھر ہو جائے گی. اچھا وہ 3 مہینے تک تو ہمارے پاس گنجائش ہے نا. تو بندیال صاحب جو ہے نا میرے خیال میں پرانی قربانیوں کی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں, لیکن اب پرانی قربانیوں کا دور گزر گیا. ہر کوئی شیخ رشید صاحب کی طرح لچک تو نہیں رکھتا نا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی ڈگر پہ چلتے ہیں, ظاہر ہے پریشر ہوتا ہے, فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے, اور باقی بھی ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے, ساس کا بھی پریشر ہوتا ہے. ساس کا پریشر بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ تو خود شادی شدہ آدمی ہیں تو بڑا پریشر ہوتا ہے ساس کا. میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. اس پہ تو یار میں نے آپ نے کیا کہنا ہے, اس پہ چیف جسٹس کچھ نہیں کہہ سکتا, تو ہماری کیا ہوگا. ہمارے لیے تو انتہائی قابل احترام ہوتی ہے یہ رشتہ, یہ ساس, یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے, جو بھی کہلاتا ہے ہم تو اس کا احترام. آج آپ فخر سے سر بلند کر کے گھر جا سکتے ہیں اس جملے کے بعد. اچھا تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا سیاسی دھماکہ عید کے بعد نظر آ رہا ہے. کیا دھماکہ ہوگا, اتنی پھلجھڑیاں وہ جھیڑ چکی ہیں, اس کے بعد دھماکے جو ہونے تھے ہو چکے ہیں. اب کوئی دھماکہ نہیں ہوگا. اب ایک سمت نظر آ رہی ہے, ملک کی سائڈ پہ جائے گا. جن کو مائنس کرنا تھا وہ مائنس ہو چکے ہیں, جن کو پلس کرنا تھا وہ تقریباً پلس ہو گئے, بلکہ پلس سائز میں آ چکے ہیں. تو جو ہونا ہوگا وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کے لیے بڑا اچھا وقت ہے, پی ٹی آئی کے لیے برا وقت ہے. ان کے لوگ ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں. اسد عمر صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, شاہ محمود قریشی اسد عمر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں, پرویز خٹک وہاں پہ اپنی ایک پارٹی کاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کے پی میں. تو بیسیکلی راوی جو ہے نا وہ موجودہ حکومت کے لیے فی الحال چین ہی چین لکھ رہا ہے. کوئی ایسا دھماکہ نہیں ہوگا. جو دھماکے ہونے تھے نا وہ ہو چکے ہیں. اچھا اب آفٹر شاکس کا وقت. آفٹر شاک بھائی, تحریک انصاف کے جتنے حصے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھا نا, ہر ایک نے اپنا گروپ بنا لیا. آپ نے ذکر بھی کیا, اسد عمر علیحدہ سائٹ پہ چل رہے ہیں, پرویز خٹک علیحدہ سائٹ پہ چل رہے ہیں, اور شاہ محمود قریشی. تو وہ ہے نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اور مجھے بڑا اتفاق نظر آیا جس دن آپ کو ہوتا ہے نا کورٹ میں ان کی ضمانت مسترد ہوئی تھی, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی دونوں نے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ریس میں, گو کہ شاید وہ جیت گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, لیکن دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے اور پشاور ہائی کورٹ میں پہنچے. جلدی کیوں گئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ہمارے سے زیادہ سپیڈ میں ہے اور خبر اگر ان تک پہنچ گئی تو ہم گرفتار ہو سکتے. اچھا پھر عید کا بھی زمانہ ہے نا, کسائی پھر رہے ہوتے ہیں, کہیں رستے میں ہی قربانی نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہی ہے آج کل. اور کسائی کئی, آپ کو پتہ ہے کئی کسائی تو پروفیشنل کسائی ہیں اور کئی ہوتے ہیں موسمی کسائی. تو آپ موسمی کسائیوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے. ہاں وہ تو اچانک مطلب منافع کمانے کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا یہ بڑا معاملہ بنا ہوا ہے اور آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ اور لیاقت کا میں بڑا قائل ہوں, اور کہ یہ انٹرم جو ہے پرائم منسٹر کون آ رہا ہے. میرے خیال میں تو جتنی اچھی ڈیلیوری شہباز شریف نے کی ہے, انٹرم پرائم منسٹر نہیں آنا چاہیے. وہ ابھی بھی انٹرم ہی ہے, وہ اپنے آپ کو انٹرم ہی فیل کرتے ہیں. لیکن انٹرم کی دوڑ میں آپ کو پتا ہے کافی لوگ ہیں. محسن بیگ صاحب ہیں, اب تو جم سیٹھی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے. کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو بھی سوچا جا رہا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سی ویز کو پالش کر کے اپڈیٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں. کچھ اکانومسٹ ہوں گے, مگر یہ ہے کہ ابھی قرہ فعال کسی کے نام نہیں نکلا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرم گورنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. جو کہ میرا سیاسی ویسے اندازہ اور تجزیہ یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ وہی 2-3 ماہ کی ہوگی, اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سال تک بھی جا سکتی ہے, تو میرا نہیں خیال ویسے سال تک ہی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن پاکستان میں تو بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہوتا رہا ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, انٹرم پرائم منسٹر کا ذکر آیا, آپ چونکہ عباسی بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں, شاہد خاقان عباسی کیا کہیں سے ادھر ادھر سے ملا ملو کے کچھ کر کے شاہد خاقان عباسی انٹرم پرائم منسٹر, کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت دور کی سوجی ہے.
میرا خیال ہے، کیونکہ وہ شاہد حقان عباسی اگر چاہیں گے تو وہ پکے پرائم منسٹر کے طور پہ چاہیں گے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، 7 دفعہ اپنے حلقے سے جیت چکے ہیں، 1 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. یاد ہے آپ کو کہ جب ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ 40-45 دن کے لیے بنایا گیا. قسمت کا ان کا ستارہ اتنا عروج پہ تھا کہ وہ پورے 1.5 سال تک حکومت میں رہے. تو ابھی بھی میرا خیال ہے انٹرم گورنمنٹ کے لیے مجھے تو نہیں لگتا. آپ کا یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے، وہ بیسیکلی نا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی قربانی کے موڈ میں ہیں. یہ جو ری امیجننگ پاکستان ہے، کیا یہ قربانی کا، کیونکہ وہ باتیں وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کہ سیاستدانوں نے آج تک کچھ نہیں کیا، اس ملک میں غریب کا بچہ غریب ہی ہے، اسکول بنے کوئی نہیں، اسپتال، یہ خاص قسم کی لائن ٹو کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا ڈیویٹ بھی کیا انہوں نے پارٹی پالیسی سے. تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پارٹی پالیسی کون اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تو نواز شریف صاحب بناتے ہیں. اچھا، لندن سے ہوتی ہے. اچھا یہ بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا، میں کچھ اور ہی کہنے لگا. وہ وہاں جا کے مل کے بھی آئے، ان کے ساتھ تو انہیں گلے شکوے، مطلب اپنی صفائی بھی دی، اچھے طریقے سے ملے بھی ہیں. 1 گھنٹہ تک ملاقات رہی کچھ ہی دن پہلے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹو فار جائیں گے. وہ ایک تو یہ، میں آپ کو بتاؤں، میں ان کے حلقے کا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دفعہ وہ جیتے آزاد. ایک دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، سب سے پہلی دفعہ جب وہ لڑے تھے تو ٹکٹ ان کو نون لیگ کا نہیں ملا تھا. نواز شریف صاحب بڑے عروج پہ تھے 1988 میں، تو انہوں نے اس کے بغیر لڑا اور جیتا. مگر اب ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ تنہا جیت سکیں. اگر جیت بھی گئے ایک حلقے میں جیت سکتے ہیں، تو وہ ایسے پولیٹیکل ویلر ڈیلر نہیں ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں ایک پارٹی بنا سکیں، اس کو آرگنائز کر سکیں اور اس کو منظم کر کے آگے چل سکیں. تو ان کا فیوچر جو پولیٹیکل ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی میں وہ جا نہیں سکتے، کاف لیگ ان کے مزاج کی نہیں ہے، تو نون لیگ کے ساتھ ہی ان کا مستقبل ہے. یا تو وہ سیاست میں رہیں گے تو نون لیگ کے ساتھ رہیں گے، یا پھر وہ سیاست میں ہی نہیں رہیں گے. اچھا، یہ تو بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ سیاست میں ہی نہیں رہیں گے. اچھا، الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ یہ ہو بھی رہے ہیں، کوئی نہیں ہو رہے؟ یا سر ہم پریڈکشن بزنس میں تو نہیں ہیں، ہم صحافی ہیں، ہم تو ایک تجزیہ ہی دے سکتے ہیں. لیکن میرا جو خیال ہے وہ الیکشن آپ کو پتا ہے یا تو اکتوبر میں ہو سکتے ہیں یا نومبر میں، جو کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہیں. اگر یہ اپنی مدت مکمل ہونے سے 1 ہفتہ پہلے یا 1-2 دن پہلے بھی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو 3 مہینے کا وقت ملے گا. اور اگر یہ مدت مکمل کرتے ہیں، بالکل آخری دن جا کے ڈیزالو کرتے ہیں، تو 2 مہینے کا وقت ملے گا. 2 مہینے کا وقت ملا تو اکتوبر ورنہ نومبر. میرا خیال ہے بیونڈ دس دے ول ناٹ گو. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں یہ ایک پنڈورا باکس بھی کھلے گا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی. آئندہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی تالے اعظم نوابزادہ صاحب کے الفاظ میں وہ آئے گا تو وہ الیکشن کو انلمیٹڈ ڈیلے کر سکتا ہے. تو اگر یہ ایک مثال قائم ہونے دی انہوں نے تو پھر بعد میں یہی ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹی اس موڈ میں ہوں گی یا اتنا افورڈ کر سکیں گی جو جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے. پیپلز پارٹی خاص طور پہ کولیشن کی بڑی پارٹی ہے، وہ بڑا واضح کر چکے ہیں کہ ہم آئین کا احترام کریں گے. نون لیگ بھی کہہ چکی ہے، وہ کہ پچھلی دفعہ کچھ لوگ کہیں گے 14 مئی کے وقت آئین کا احترام کہاں تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن اتنے لیٹ ہوں گے جتنا کہ لوگوں کو خدشہ ہے. چلیں بس اب آخری عید کی کیا تیاری ہے؟ گوشت کھانے کے لیے دانت تیز کر لیے ہیں، کسائیوں نے چولہے تیز کیے ہیں. ہم نے انشاءاللہ کباب ہوں گے، پلاؤ ہوگا اور کچھ گوشت ہوگا، آلو گوشت بھی ہوگا. تو یہی تیاریاں. اسحاق ڈار صاحب کی ایک میم بڑی پاپولر ہوئی تھی. وہ بجٹ جب بھی پیش کرنے لگتے ہیں نا تو ان کی ایک میم بڑی وہ اچانک، آج کل تو ان کا غصہ بھی بڑا پاپولر ہوا ہے. انہوں نے بڑی ویسے غلط حرکت کی ہے. ان کو ایک سیاستدان کے طور پہ کسی کے ساتھ اس طرح غصے میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو پہلی ٹریننگ ہوتی ہے نا، آپ عوامی آدمی ہیں. خاص طور پہ یہ عوامی آدمی بھی نہیں ہے چونکہ سینیٹر تھے، یہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑے. قومی اسمبلی کا جو الیکشن لڑتا ہے نا، آپ خورشید شاہ کو دیکھیں، آپ ایون شاہد حقان کو دیکھیں، ان سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. آپ کے حلقے میں کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ انوائڈ ہوتے ہیں پھر بھی چلتے ہیں. شیخ رشید سے سیکھیں یہ چیز کہ اس کو کتنا تنگ لوگ کرتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود وہ خوش مزاج نظر آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے اٹھا کے دھکے دیے، وہ حملہ کر دیا. تھپڑ کا بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے لیکن رپورٹر نے کہا اس پہ حملہ کیا. دل سے تھپڑ ضرور مارا انہوں نے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا، اب رپورٹر نے بھی چھیڑ ہی بنا لی ہے. وہ تو لوگ کہہ کے نا آئی ایم ایف کہہ کے بھاگ جاتے ہیں. IMF دور سے آواز لگاتے ہیں، IMF معاہدہ ہوا کہ نہیں. اور اس کی وجہ پتہ کیا؟ خود اسحاق ڈار صاحب ہے. اسحاق ڈار صاحب جس طرح پاکستان واپس آئے تھے، جس طرح جارا پہلوان رنگ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب IMF کو انہوں نے اور انہوں نے کہا ڈالر کی کیا مجال ہے، میں پکڑ کے کھینچوں گا واپس 200 سے نیچے لے کے آؤں گا. ڈالر بیچارہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو وہ اب ان کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے اور لوگوں نے مذاق ہی پکڑ لیا. تو اب یہ جب کوئی سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ مشتعل ہو جاتا ہے، پھر لوگ نہیں چھیڑتے.
یہ ساری عمر کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائیں، لوگوں نے دور سے آواز لگانی ہے IMF والے۔ عید کے حوالے سے بھئی بات یہ ہے کہ عید قربانی کا دن ہے، اور میں ویسے تو بہت ہم بات کر چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور سب کچھ۔ دیکھیے اب وہ جو کچھ ہوا بہت بڑا سانحہ تھا اور اچھی چیز نہیں تھی، لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو مجھے اب اتنا غصہ نہیں آیا کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ مجھے اتنا غصہ تب بھی نہیں آیا کہ GHQ پہ وہ دروازے پہ اس کے چڑھ دوڑے، لیکن مجھے جینوئنلی جو دکھ ہوا، غصہ آیا اور پشمردہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ جب شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، اور میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانی کی۔ اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہی ایران گیا تھا، میں بہت حیران ہوا کہ ان کی ہر شاہراہ پہ نا ایک کسی نہ کسی شہید کی تصویر لگی ہے۔ ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان پہ تصاویر لگی ہیں جو ریسنٹ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے جو قاسم سلیمانی تھے، ایک بڑے جنرل تھے، وہ کچھ عرصہ قبل امریکی حملے میں جاں بحق ہوئے، ان کی شہادت کے حوالے سے ہر جگہ ان کی تصاویر ہے۔ تو مطلب یہ کوئی ایک فینومینا نہیں ہے، یہ ہر قوم اپنے شہداء کی قدر کرتی ہے۔ میں نے پوچھا وہاں پہ ہمارے جو ایرانی جرنلسٹ ہیں ان سے کہ آپ یہ کیا ہے، یہ ہر جگہ پہ شہیدوں کو آپ کیوں اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ ہر برج پہ تصویر ہے شہید کی۔ یہ جو جانتے ہیں ایران کو وہ اس کو سرٹیفائی کریں گے، ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ شہیدوں نے ہی ہزاروں سال ہمیں دیے ہیں، ہماری ہزاروں سال کی جو ہسٹری ہے ایران کی، اس میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی اپنے اس دھرتی کے لیے جان دیتا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا، کم از کم زندہ قوم ہے جو اپنے شہیدوں کی قدر کرتی ہے۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے ایک سیکھا ہے کہ یہ ایران والے کر رہے ہیں، توران والے کر رہے ہیں، ہر وہ قوم جو کمیٹی آف نیشن میں ایک عزت دار مقام رکھتی ہے وہ شہیدوں کی بہت قدر کرتی ہے۔ ایون امریکنز کو دیکھ لیں، وہ اپنے شہیدوں کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں۔ ان کا ویتنام کے شہداء کہتے ہیں ان کو، ویتنام کے جو لوگ ویتنام جنگ میں مارے گئے تھے ان کی یادگاریں بنی ہوئی ہیں، ان کے ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، ہر کسی کو ہیڈ آف اسٹیٹس کو ادھر لے کے جاتے ہیں۔ تو آخر یہ ایک روایت ہے دنیا میں کہ کوئی آپ کے لیے جان کیوں دے گا جب تک آپ اس کو آنر نہیں کریں گے۔ وسیم بھائی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد بات ختم ہی ہو گئی ہے۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔